حضرات گرامی، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ پیر سیال کے اس باغیچے میں جو آپ نے قائم فرمایا دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف، حضرت علامہ محمد مظہر اللہ صاحب سیالوی بطور پرنسپل ناظم اعلیٰ وہاں کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جناب علامہ محمد مظہر اللہ صاحب سیالوی، پرنسپل دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے مشفق و مہربان حضور پیر سیال لجپال غریب نواز حضور امیر شریعت مدظ اللہ العالی، سادات کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے انتہائی باعث سعادت ہے کہ ہمیں زندگی میں یہ لمحات نصیب ہوئے کہ ہم حضور پیر سیال غریب نواز کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور حضور پیر سیال لجپال کے ذکر مبارک کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، کوئی روایت نہیں، یا یہ قطعاً رسم نہیں ہے کہ اس قسم کی کانفرنسیں جو منائی جاتی ہیں یہ ان طرز پہ نہیں ہیں جو دنیا کے لیڈروں اور ہیروز کی ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے محبوب بندوں سے میرے لیے محبت کرتے ہیں، میں نے قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر سجا رکھے ہیں۔ یغبطہم النبیون والشہداء، ان کی میں نے ایسی شان بلند کی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام پر رشک کریں گے۔ یہ تو ان لوگوں کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں سے محبت کر رہے ہیں، تو ان کا مقام کیا ہوگا جو رب کے محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ یہی غرض و غایت ہے۔ ہم میں سے کس کی مجال ہے کہ اس غریب نواز کی شان بیان کر سکیں، یا وہ شیخ الاسلام والمسلمین اس کے قطعاً محتاج نہیں ہے کہ کوئی تعارف کرائے۔ وہ ہستی ہے کہ میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو غوث ہوتا ہے وہ حضور کا مظہر اتم ہوتا ہے۔ اور جس ہستی کی شان اس قدر بلند ہے کہ عرب و عجم تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک بندوں کو دیکھا، ان کی زیارت کی، لیکن آج تک کسی کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا جس طرح اپنے شیخ کریم کو دیکھا۔ اور حقیقت عرض کروں تو حضور کی ذات اقدس پر نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن قیامت تک حضور کی امت میں ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ سرکار نے ارشاد فرما دیا
کہ قیامت تک میری امت میں ایک بڑی جماعت حق پہ قائم رہے گی، یہ وہ جماعت ہوگی کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے گا اور میں ان غلاموں کو اپنا فیضان پہنچاتا رہوں گا۔ ہر زمانے میں یہ محبوب کریم کا فیض کریم جاری رہا اور ایسی ایسی ہستیاں آئیں۔ جلال الدین سیوطی کو 120 سے زیادہ مرتبہ حضور نے دیدار سے نوازا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی 900 ہجری میں آئے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری بخاری مصر کی سرزمین پہ حضور نے بیداری میں سبکن مجھے پڑھائی۔ علامہ ابو بکر قطانی فرماتے ہیں کہ مجھے قرب رسول یوں حاصل ہے کہ ایک شب 50 مرتبہ مجھے مختلف شدید اور مشکل مسائل آئے اور 50 مرتبہ سرکار نے مجھے دیدار عطا کر کے انہیں حل فرمایا۔ احمد ابن موسیٰ ابن عجیل کہتے ہیں میں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے علم لدنی عطا فرما، تو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیدار عطا فرمایا اور حضور نے فرمایا ان اردت ان یفتح اللہ علی قلبک علما فخذ من تراب قبر الدریر شیئا وابتلیہ علی الریق، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی علوم کا چشمہ بن جائے تو یمن میں جا کر میرے غلام دریر یمنی کی قبر کی مٹی کو چاٹ، تو چاٹتا جائے گا تیرے دل پر علوم کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ مگر اس ہستی کی کیا شان ہے کہ خود جس کے سینے پر سید عالم نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اور یہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے ایک حدیث کے متعلق عرض کی تو سرکار نے فرمایا اس کا راوی کون ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ حدیث کا معاملہ ہے، تو حضور مسکرائے، آپ نے دست کریم اس طرح میرے سینے کے اوپر پھیرنا شروع کر دیا۔ حضور دست کریم پھیر رہے تھے اور بار بار یہ فرما رہے تھے، تو جو غلامان مصطفیٰ اولیاء ہیں جو ان کی چوکھٹ کو چومتا ہے اس کا سینہ مطلع انوار بن جاتا ہے، اور جس کے سینے پہ خود دست مصطفیٰ آ جائے براہ راست اس کی علوم کی کیا شان ہے، مقام کی کیا شان ہے، اور ان کے علوم باطنی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور غریب نواز کی شانیں ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے، سیاست کے اندر قوم کی خدمت، شریعت کے اندر، علم کے اندر، طریقت کے اندر، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر نظر آتے ہیں۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جان براؤن نے یہ اشتہار دیا تھا، پوری دنیا اسلام کو اس نے للکارا تھا، کوئی ہے جو میرے ساتھ گفتگو کرے، اگر وہ جیت گیا تو میں اس مذہب اسلام قبول کروں گا۔ تو میں اس وقت طالب علم تھا، مجھے آج تک یاد ہے حضور پیر سیال غریب نواز نے اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تو یہاں ہے تو میں سارا خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھے وہاں آنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ اور میں نے حضور سے سنا تھا کہ میری اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اور آپ نے اس قدر اس گفتگو کے اندر اس کو لتھاڑا کہ وہ بھاگ گیا، اور آپ نے فرمایا میں جب واپس گیا تو مجھے خواب میں حضور اعلیٰ غریب نواز نے فرمایا کہ بیٹا جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں وہیں موجود تھا۔ اور آپ کی لجپالی کی شان اس قدر عظیم تھی کہ ایک دفعہ سیراوالی کے اندر آپ خطاب فرماتے جب جمعیت علماء پاکستان کا جلسہ، اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں تھا، اور ایک شخص خود گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا تھا، آپ خطاب کے لیے تشریف لائے تو ایک آدمی کچھ ایسے ہی خیال کا تھا، اس نے ہمارے ایک پیر بھائی کو کہا کہ کیا آپ کے پیر کو پتہ ہے کہ یہ جتنے غلام یہاں بیٹھے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم حضور نے اسی وقت موضوع بدل کر وہاں سے فرمایا کہ اس پیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مرید کا ہاتھ پکڑے جو ہر وقت اپنے مرید کے سر پر موجود نہ ہو۔ ایسے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھ پر قبر کا خوف طاری ہو گیا تھا اور
میں قرآن کریم مدتوں سے پڑھا رہا تھا، فجر کی نماز کے بعد میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا اور حضور تشریف فرما ہوئے، مرید مل رہے تھے، غلام حاضر تھے، تو آپ نے سب کو روک کر فرمایا کہ ایک بات سنو، 3 اتوار انسان کی زندگی میں سب سے مشکل ہیں، موت کا وقت، قبر کا وقت اور حشر کا وقت۔ فرمایا اس شیخ کو ہاتھ پکڑنے کا حق حاصل نہیں جو کسی کا ہاتھ پکڑے اور ان تینوں مشکل مقامات کا وہ ذمہ نہ لے لے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ غلامی نصیب فرمائے اور حضور پیر سیال لجپال کے قدموں میں ہمیں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی پیر سیال کے صدقے دنیا آخرت کا ہمیں خیر نصیب فرمائے، انہ علی کل شیء قدیر۔